جب ملکانان نے کام نہیں کیا، جب قراندازی والوں نے کام نہیں کیا، تو کرے گا کون؟ نواز کوہستانی کو موقع ملنا چاہیے. نواز کوہستانی آئے گا. نواز کوہستانی کو آنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز ٹھیک ہیں؟ دیکھیں انسان کو باہمت ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹائمز اور میرا نام ہے شمس رحمان شمس. آج میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہاں پہ ایک کوہستان کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو جانی پہچانی شخصیت ہے محمد نواز کوہستانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. فی الحال اسلام آباد میں ہیں، یہاں پہ بریال مارکیٹنگ کے ڈائریکٹر ہیں. اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کی سطح پہ ورکنگ کرتے ہیں. بڑی ایکٹیولی ان کے جو مرکزی قائدین ہیں ان سے روابط ہے. آج ہم ان سے بات چیت کریں گے خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست کا، اور خاص کر کوہستان کے اندر جو موروثی سیاست ہے اور پھر جو قراندازی کی سیاست ہے، اور اس کے علاوہ نظریے کی جو سیاست ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. محمد نواز کوہستانی صاحب، کوہستان ٹائمز کو وقت دینے کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں کوہستان ٹائمز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی آپ کا کہ آپ تشریف لے آئے اور ہمیں اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. جہاں تک سوال ہے آپ کے کوہستان میں پرا اندازی کے حوالے سے، جی دیکھیں پوری دنیا میں کوہستان اپنا ایک منفرد قانون رکھ رہا ہے. کوہستان کے جو رسم اور رواج ہیں، کوہستان کی جو رسومات ہیں، وہ کرۂ ارض پر کہیں اور نہیں ہیں. صحیح. کوہستان میں جو ذہنیت پائی جاتی ہے، اس ذہنیت کی نظیر کرۂ ارض پر کہیں بھی نہیں آپ کو ملے گی. اور کوہستان میں نظریہ تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو نظریہ صرف جمعیت علماء اسلام کا نظریہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دو چار لوگوں کی من مانیوں کی وجہ سے پورا کوہستان بدنام ہو رہا ہے، مفادات کے نظر ہو جاتا ہے. کوہستان میں بھی عام طور پر لوگ اسی طرح سیاست کر رہے ہیں جس طرح ملکی طور پر کی جاتی ہے، لیکن کوہستان میں یہ جو ایک گندی رسم چل پڑی ہے قرآن اندازی کی، کہ ایک بھیڑ بکری میں پڑا ہوا شخص اسے آپ قومی اسمبلی تک پہنچا دیتے ہیں، اسے آپ صوبائی اسمبلی تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو سینئر لوگ ہیں آپ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں. تو جب کوہستان کا ایک ایم پی اے صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ شخص اپنی انفرادی حیثیت سے نہیں آتا بلکہ وہ ایک قوم کا نمائندہ بن کر آتا ہے. اس سے قبل بھی میں یہ سوال اپنے شوز میں اور سیاسی لوگوں سے کرتا رہا ہوں کہ قرآن اندازی سسٹم کیسے آیا. ایک پرسیپشن تھا کہ جو موروثی سیاست ہے اس سے لوگ تنگ آ گئے تھے، اور ان کا متبادل لوگوں نے یہ ڈھونڈا کہ علاقوں کی سطح پہ اتفاق کر کے قرعہ ڈال کے انہوں نے بندے بھیجے. موروثی سیاست پہ بھی لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، اب قرآن اندازی پہ بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کے نظر میں اس کا الٹرنیٹ کیا ہے، متبادل کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک سوال متبادل کا ہے تو آپ نے جو منتخب نمائندے اپنے ابھی تک منتخب کی ہیں 2013 میں اور ریسنٹلی 2018 میں، تو مجھے آپ ان کا کوئی رزلٹ بتائیں کہ ہم نے قرآن اندازی کے تھرو جن لوگوں کو اسمبلی تک پہنچایا ان کی کارکردگی کیا رہی ہے. موروثی سیاست کا اگر آپ متبادل چاہتے ہیں تو اس کا متبادل یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے. کوہستان میں میں چاہتا ہوں کہ جمہوریت ہو. جو آدمی جس جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے الیکشن کے وقت بھی وہ آدمی اسی جماعت کی نمائندگی کرے. شنید ہے کہ آپ نے بھی کمر کس لی ہے جو تحصیل پٹن ہے اس کے میئرشپ کے لیے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے فیز 2 کے اناؤنسمنٹ کی، تو سب سے پہلے تو میں خود کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے جمعیت علماء اسلام نے KPK میں الحمدللہ بڑی شاندار فتح حاصل کی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اس فتح کے پیچھے ایک تو جمعیت علماء اسلام کی اپنی محنت شامل ہے، اور دوسری بات یہ کہ لوگ مہنگائی سے تنگ آ گئے تھے. کپتان حکومت سے لوگ اس لیے متنفر تھے کہ جو دعوے تھے ان کے وہ کوئی ایک وعدہ پورا نہیں ہو سکا. اس لیے جمعیت علماء اسلام اگر ٹکٹ کے تقسیم میں انصاف سے کام لے گی تو انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کوہستان میں بھی اسی طریقے سے فتح حاصل کرے گی جس طریقے سے KPK میں. اگر ٹکٹ آپ کو ملتا ہے تو آپ الیکشن لڑیں گے. جہاں تک میرے ٹکٹ لینے اور نہ لینے کا سوال ہے تو میں جمعیت علماء اسلام کا ایک ادنا کارکن ہوں. میری جماعت جس بھی شخص کے حوالے سے فیصلہ کرے گی وہ میں قبول کروں گا.
میری جماعت اگر کسی میرے ذاتی دشمن کے حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ٹکٹ کا فلاں کو جائے گا، ایک شعر اس ہے کے باوجود بھی اس میں ایک شعر ہے، کہا جاتا تھا پرانے زمانوں میں کہ ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی، لیکن یہاں الٹ سسٹم ہے، یہاں ملاقاتیں مسلسل ہو رہی ہے اور کوہستان کے لوگوں کی دلچسپیاں بڑھ رہی ہے۔ اتنی جلدی لوگوں کے مولانا صاحب سے ملاقاتوں کے پیچھے راز کیا ہے؟ میں تو خیر اسی شعر کا مجھے یاد آ گیا، ساقی امروہی میرے پسندیدہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حادثات نہ سمجھیں کہ ابھی پست ہوں میں، شکست ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں۔ تو جماعت جس کے حوالے سے فیصلہ کرے گی، جس بھی کسی کے لیے، تو مجھے قبول ہوگا۔ اگر جمعیت علماء اسلام مجھے خدمت کا موقع دے گی تو چونکہ دوسری پارٹیاں یہاں ہمارے سامنے ہے نہیں، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آپ ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے خود گراؤنڈ پہ دیکھا ہے کہ آپ لوگ بڑے نظریاتی بولتے ہیں، جا کے الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ لوگ اتحاد کو ووٹ دیتے ہیں، اپنے انتخابی نشان کو ووٹ نہیں دیتے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اناد، کوہستان کا تعصب، کوہستان کا اناد، کوہستان میں قومیت اور کوہستان میں اپنی برادری۔ میں ایسے لوگوں کو بھی حضرت جانتا ہوں جو کوہستان میں جب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں قبیلہ میں اتفاق میں قوم میں اپنا قبیلہ، لیکن جب اسلام آباد آتے ہیں یا پشاور آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں جمعیت۔ بطور عالم آپ نے ابھی تک کیا کیا؟ میں نے ہر موڑ پر، ہر فورم پر میں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ آپ اجلاس کی اندرون کہانی کسی بھی ذمہ دار سے پوچھ کر دیکھیں کہ 19 دسمبر کو اور 27 دسمبر کو پٹن کیال علماء کرام کا جو جرگہ ہوا تھا، اس دن میں نے اس طرح جھولی اٹھا کر ان علماء سے کہا تھا کہ اس جماعت کے اوپر رحم کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اسلام آباد میں، مجھے یہی کہا گیا کہ بھائی پھر 10 جنوری تک اجلاس مؤخر کیا گیا۔ اس پر کوہستانی کی بات کر رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جس بھی آدمی کے حق میں فیصلہ کرے گی، نواز کوہستانی بحیثیت کارکن وہ فیصلہ قبول کرے گا۔ فرق نہیں پڑے گا اکیلے نواز کوہستانی سے، نواز کوہستانی کے پوری لوگ برادری کتنے ہیں؟ نواز کوہستانی اپنی پوری برادری، پوری قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور میں نے یہ بات صرف میڈیا پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ علماء کے جرگے میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ بعد میں لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے دیکھیں کوہستان میں بہت سارے لوگ اس طرح ہیں کہ ان کے گھر کے ایک کونے پر جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، شاید آپ جانتے بھی ہیں اس لوگوں کو، دوسرے گھر کے کونے میں JUI کا جھنڈا ہوتا ہے، تیسرے گھر میں سپاہی صحابہ کا ہوتا ہے، چوتھے کونے میں MKF کیوں ہے یہ بٹوارا؟ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مفادات ہیں، سب سے مفادات لے رہے ہیں، کوئی موقع مس ہونے نہیں دیں گے یہ لوگ۔ میں تو ایسے لوگوں کو حضرت بھی جانتا ہوں جنہوں نے جب انجینئر سجاد اللہ صاحب کو ANP کا ٹکٹ دیا گیا تھا، ضمنی انتخابات میں انجینئر سجاد اللہ صاحب کی فتح ہوئی تھی، تو اس موقع پر لوگوں نے کہا تھا کہ آج حق جیت گیا اور باطل ہار گیا۔ ANP کو حق کہا، جمعیت علماء اسلام کو باطل کہا۔ 2013 اور 18 کے بعد اتفاق کی جب مطلب کہ مدت ختم ہو رہی ہے تو لفظوں میں کسے کہتے ہیں وہ تو سب جان گئے، میں بھی جان گیا، مزید اس کی تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ فریق سامنے موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بتائیے گا کہ 6 یونین کونسلوں اور پٹن کیال اتحاد کا بہت ٹف مقابلہ رہا گزشتہ الیکشن میں، اور ابھی بھی صورتحال وہی ہے، تو اگر پوری قوم جیسے کہ آپ کی پٹن کی اصلاحی کمیٹی ہے، اس کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنے اتفاقی طور پہ ایک کینڈیڈیٹ لاتے ہیں، تو آپ کی جمعیت علماء اسلام لور کوہستان کی کیا جمعیت علماء اسلام مزاحمت کرے گی؟ یہ اطلاعات ہیں کہ جو عہدیدار ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبران ہیں اور وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے۔ وہ کریں گے حضرت، انہیں کرنا پڑے گا۔ اور گزشتہ روز میری ان لوگوں سے جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو جمعیت کے عہدیدار بھی ہیں اور کمیٹی میں بھی ہیں، تو میں نے کل ان کے سامنے یہی گزارش کی تھی بحیثیت کارکن کہ یا جمعیت چھوڑ دو یا کمیٹی چھوڑ دو۔ اچھا، اب اتحاد سے ایک آپ نے لور کوہستان سے ممبر دیا، مفتی سید عبدالغفار شاہ عالم دین ہے، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اس کے جیتنے کے بعد 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، کیا آپ نے اپنے ضلع میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے؟ ہمارے ضلع میں تو صرف میں نے اپنے ضلع میں تو اتنی تبدیلی دیکھی ہے کہ جو کوہستان کے ان 6 یونین کونسل کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر کبھی کبھار مجھے ملتے ہیں F7 میں تندوری چائے پینے کے لیے، اور کبھی پشاور میں ٹکا کھاتے ہوئے ہم ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے۔ صرف یہ تبدیلی آئی ہے؟ اور اس سے پہلے آپ کا پٹن کیال کے نمائندے تھے، اس کے دور میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ ایک حد تک تبدیلی دیکھی تھی، ایک حد تک اور دیکھی ان اتحادوں سے پہلے ملکزم جیت جاتی تھی، کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی۔ آپ تبدیلی کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں تبدیلی جمہوریت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور تبدیلی دیکھنا چاہ رہا ہوں جمہوریت میں۔ دیکھیں، ایک بات ہے کہ جب آدمی کو آپ منتخب کرتے ہیں
اس سے قابل سمجھ کر، اس سے لائق سمجھ کر، بغیر کسی لالچ کے، نظریاتی بنیاد پر اگر آپ کسی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سڑکیں بھی بنائے گا، آپ کے لیے بجلی بھی فراہم کرے گا، آپ کے لیے گیس بھی، آپ کے لیے نوکریاں بھی. لیکن جب ہمارے کوہستان کے لوگ 1000 2000 500 پر اپنا ضمیر فروخت کریں گے تو وہ آدمی جیتنے کے بعد یہی کہے گا کہ بھائی میں منتخب نہیں ہوا ہوں بلکہ میں خرید کر لایا. اور یہ کہنا بھی چاہیے. جن لوگوں پہ الزام ہے کہ وہ لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے دوستیاں ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے. بالکل میری دوستیاں بھی ہیں اور بڑی زبردست قسم کی دوستیاں بھی ہیں. اچھا. اور میں اس دوستی پر فخر کرتا ہوں کہ اگر آپ ملک اعظم کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ دبیر کے ملکانان نے کوہستان کی ترقی میں کون سا کردار ادا کیا؟ یہی سوال تو کرنا میرا کام تھا، میں نے آپ سے کیا. بتائیے کیا کہ نہیں. مجھے نہیں معلوم. جب ملکانان نے کام نہیں کیا، جب قراندازی والوں نے کام نہیں کیا، تو کرے گا کون؟ نواز کوہستانی کو موقع ملنا چاہیے. نواز کوہستانی آئے گا. نواز کوہستانی کو آنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز ٹھیک ہیں؟ دیکھیں انسان کو باہمت ہونا چاہیے اور توکل اللہ کر کے میدان میں اترنا چاہیے. جو ہوگا. بہت شکریہ مولانا محمد نواز کوہستانی صاحب، کوہستان ٹائمز کو ٹائم دینے کے لیے. جو باتیں ہماری ہوئی، گفتگو ہوئی نواز کوہستانی کے ساتھ، آپ لوگوں نے دیکھا ہے. آپ اپنے خیالات کا، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے. یہاں پہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.